اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا ہماری عبادت صرف کچھ رسموں تک محدود ہے یا اس کے پیچھے ایمان کی کوئی گہری حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج ظاہری اعمال سے حقیقی کردار تک کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب ان عبادات سے واقف ہیں۔ نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ دینا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب ہماری ایمان کی بنیاد ہیں، وہ کام جو ہماری مسلم شناخت کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سارے کام کرے اور پھر بھی اسے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ مومن ہے کون؟ مسلمان اور مومن ہونے میں آخر وہ بنیادی فرق ہے کیا؟ وہ کون سا مقام ہے، وہ کیا چیز ہے جو ایک انسان کو صرف مسلمان ہونے کے دائرے سے نکال کر مومن کے درجے پر لے آتی ہے؟ یہ تبدیلی آخر آتی کیسے ہے؟ اس تبدیلی کا جوہر ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی موجودگی کا ایک گہرا احساس ہے، یہ شعور کہ کوئی ہے جو ہر پل دیکھ رہا ہے، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب یہ احساس ہمارے ہر عمل میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان مومن بنتا ہے۔ تو بات صرف عمل کی نہیں رہ جاتی، بلکہ اصل اہمیت اس کردار کی ہے جو اس عمل کے پیچھے کھڑا ہے۔ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو ہماری عبادت کو صرف ایک عادت سے اٹھا کر ہمارے کردار کی تعمیر کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ چلیں اسے کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، بالکل، لیکن ایک مومن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر بھی روزہ رکھتا ہے۔ وہ غیبت سے، چغلی سے اور ہر وقت کی شکایت سے بچتا ہے۔ عمل تو ایک ہی ہے، روزہ، لیکن کردار نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب نماز کو لے لیں، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک مومن کی نماز اسے صرف مسجد تک محدود نہیں رکھتی، وہ نماز اسے زندگی کے ہر معاملے میں حلال اور حرام کی پہچان کرواتی ہے۔ اس کی عبادت اس کی پوری زندگی پر اثر کرتی ہے۔ یا جیسے قرآن کی تلاوت، کتنا خوبصورت عمل ہے، لیکن مومن جب تلاوت کرتا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کی آواز سے، اس کے عمل سے کسی پڑوسی کو، کسی بیمار کو یا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں عبادت میں سماجی ذمہ داری کا احساس بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کو دیکھیں، کسی کی مدد کرنا ایک عمل ہے، لیکن مدد کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتانا، اسے تانا نہ دینا، یہ کردار ہے۔ مومن کا عمل اس کی نیت کی پاکیزگی کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ اور آخری مثال ذکر کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو اور وہی زبان کسی کو غلط مشورہ دے کر گمراہ کر دے؟ یہ تضاد ہے۔ مومن کی زبان ذکر بھی کرتی ہے اور ہمیشہ سچائی اور خیرخواہی کی بات بھی کرتی ہے۔ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ مومن بننے کا راستہ تقویٰ سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنا کیسا ہے؟ اس کے لیے کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یا کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مومن بننا ایک بہت مشکل سفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف ظاہری اعمال کافی نہیں، بلکہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف ایک مسلسل جنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس راستے کی منزلیں کیا ہیں؟ پہلی، قربانی، لوگوں کی سخت باتوں کو برداشت کرنا سیکھنا۔ دوسری، بری اور غلط صحبت کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ تیسری، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دینا۔ اور چوتھی، جو شاید سب سے مشکل ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا۔ یہی وہ قدم ہے جو مومن کے درجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں دل میں ایک ہی خواہش اور دعا ابھرتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو صرف کہنے اور سننے والا نہ بنائے، بلکہ جو کچھ ہم سنتے اور کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد علم کو عمل میں ڈھالنا ہی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے، جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عبادت ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو نہیں بدل رہی، تو پھر وہ عبادت کہلانے کے لائق بھی ہے؟